أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. یہ سورۃ البروج کی کچھ آیتیں ہیں. سورۃ البروج یہ مکی سورتوں میں سے ہیں اور ابتدائی زمانے میں شروع اسلام کے زمانے میں جن سورتوں کا نزول ہوا من جملہ ان میں سے سورۃ البروج بھی. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے. غریب اور نادار قسم کے لوگ دھیرے دھیرے شروع میں وہی لوگ اسلام سے قریب ہو رہے تھے اور ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے. اس وقت اسلام قبول کر لینا یعنی اپنے آپ کو نیزہ اور تلواروں کے سامنے مصیبت کے سامنے ڈھکیل دینا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کو سخت تپتی ہوئی ریت میں دوپہر کے وقت کپڑے اتار کر جو ہے پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا اور جو ہے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ پھر جا اس دین سے. لیکن اللہ کا عجیب نظام اور اللہ کی عجیب قدرت جتنے بھی لوگ یہ غریب اور نادار قسم کے ایک مرتبہ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ کبھی نہیں پھرا. اسی کا نام ہے استقامت جس کا قرآن میں حدیث میں جس کے بارے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی. ایمان لا کر پھر جم جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ لوگ جم جاتے تھے. ایمان کی حقیقت و حلاوت ان کے قلب و جگر میں ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتی تھی. اس کی محبت جو ہے وہ چکھ لیتے کہ اس کا مزہ, اس لیے وہ پھرتے نہیں تھے. تو اس زمانے میں بے شمار حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اہل ایمان کو. حضور کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوتے تھے تو قرآن نے اس سورت کو نازل کر کے اہل ایمان کو تسلی دی. صرف اس زمانے کے اہل ایمان کو ہی تسلی نہیں, رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو ایک درس اور سبق دینا ہے قرآن کو کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد حالات کا آنا یہ سنت اللہ ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کی سنت ہے, یہ ہوتا رہا ہے. نمرود نے اپنے وقت کے پیغمبر کو, نبی کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا. فرعون نے اپنے وقت کے نبی سے ٹکر لیا لیکن وہ آخرکار یہ سب کے سب بے نام و نشان ہو گئے. فرعون کو اللہ نے ڈبو کر مار دیا. نمرود کو اللہ نے بالکل ذلیل والی موت, ذلت والی موت اللہ نے اسے دی. تو اس طریقے کا ایک عجیب و غریب واقعہ قرآن بیان کر کے تسلی دیتا ہے حضرات صحابہ کرام کو.
وہ واقعہ ہے اصحاب اخدود والا واقعہ۔ اخدود عربی زبان میں کہا جاتا ہے خندق کو، زمین کے اندر بہت بڑا گڑھا کھودے جسے خندق کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے مورخین نے لکھا ہے ایک انتہائی ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ذو نواس۔ تو یہ ذو نواس بادشاہ جو گزرا ہے یمن کے خطے میں گزرا ہے۔ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے نجران، آج کل یہ سعودی میں آ گیا، یہ نجران کا خطہ۔ تو اس وقت جو ہے اس جگہ کا وہ بادشاہ اور حکمران تھا، انتہائی ظالم تھا۔ اس کی جو حکومت چلا کرتی تھی، بادشاہت کا اس کا پورا نظام تھا، وہ دربار میں ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، کاہن اور جادوگر۔ بعض روایتوں میں ساحر ہے، بعض روایتوں میں کاہن ہے۔ وہ جادوگر بھی ہوا کرتا تھا اور بہت کچھ چیزیں بتانے والا ہوتا تھا، پیش گوئی کرنے والا۔ کچھ چیزیں صحیح ہوتی تھی، کچھ چیزیں غلط، لیکن اس پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ جادوگر پہلے سے بتاتا تھا آپ کے حکومت میں ایسا ہونے والا ہے، اور وہ جادوگر جادو کے ذریعے سے بادشاہ کی برتری کو ثابت کرتا تھا، ایک سے ایک کرتب دکھاتا تھا، اور جادو کے ذریعے سے بادشاہ کو جو ہے بادشاہ کی باتوں کو سب لوگوں کو ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ الغرض اس کی پوری حکومت اور بادشاہت کا دار و مدار وہ جادوگر ہوا کرتا تھا، کاہن، جس کو اپنے دربار میں رکھتا تھا۔ ایک بہت بڑا جادوگر اس کے پاس تھا۔ اس جادوگر کی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا۔ تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری تو عمر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب میں گزر جاؤں، تو قبل اس کے کہ یہ فن ضائع ہو جائے تو کوئی ایسا ہونہار لڑکا، شہید لڑکا تلاش کیجیے اپنے ملک میں، سلطنت میں، تاکہ میں اپنا یہ فن اس لڑکے کو سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے دربار میں میری یہ سٹ اور جگہ یہ سنبھال سکے۔ تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا، پورے ملک میں تلاش کی گئی، اور جو ہے ہونہار شہید لڑکا ہو جو جادو کو سیکھ سکے، اس فن کو دے سکے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک ذہین، وہ فطین، کم عمر جو ہے لڑکا، جس کے لیے غلام کا لفظ آیا ہے، غلام کہا جاتا ہے کم سن بچے کو، جوان کو بھی شابن کہا جاتا ہے عربی۔ حدیث کے اندر اس لڑکے کے لفظ آیا ہے غلام۔ معلوم ہوا جو ہے 14-15 سال کا لڑکا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ ایسے ذہین اور فطین لڑکے کو لایا گیا، اور بادشاہ نے اس کی ساری سہولیات کا انتظام کر دیا، اور کہہ دیا کہ تجھے روزانہ جو ہے اس کے پاس جادو سیکھنا ہے۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، کہیں پر رہنے کے لیے، یا تو اس کا گھر قریب ہوگا، تو روزانہ بادشاہ کے دربار میں جادوگر کے پاس وہ آتا جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا۔ وہ لڑکا جو ہے روزانہ جب جادوگر کے پاس آتا تھا تو آتے ہوئے راستے میں ایک راہب کا جو ہے چھوٹا سا گھر، کوٹھری کہہ لیجیے، چھوٹی سی جو ہے اس کا جو ہے رہنے کی کوٹھری جگہ، جہاں پر وہ معمولی انداز میں رہا کرتا تھا، درویش اللہ کا بندہ، وہ صحیح دین عیسائی پر قائم تھا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت عیسیٰ کے 570 سال بعد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس زمانے میں 570 سال کا عرصہ خالی، تو کچھ لوگ جو ثابت عیسائی دین پر قائم تھے، ان میں سے وہ راہب بھی، وہ بزرگ اور درویش اللہ کا بندہ، وہ بھی جو ہے دین عیسائی، صحیح دین عیسائی پر قائم۔ آج کل جو دین عیسائی ہے وہ غلط ہے، محرف ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی قابل قبول ہے، وہ غلط ہے۔ اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ایک ہی آپشن ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کچھ نہیں چلے۔ حضور کو نبی ماننا ہے تبھی مسلمان ہے، ورنہ تو نہ عیسائیت کا دور ہے نہ یہودیت چلے گی، سب ختم۔ سب کو جو ہے یہ شریعت محمدی سب کے لیے ناصح ہے۔ خیر، وہ لڑکا جو ہے دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ اس راہب اور اللہ کے نیک بندے بزرگ کے پاس، ان کی کوٹھری میں اور چھوٹے سے حجرے میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہ کیا ہے ماجرا، لوگ یہاں تو جاتے ہیں، جنگل میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، معمولی کوٹھری ہے، تو جا کر دیکھتا۔ تو وہ لڑکا وہاں جا کر دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے درویش، وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے،
اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو ہے بادشاہ دوسری چیزیں جتنے بھی ہے یہ تو ظاہری اللہ نے ان کے ہاتھ میں اختیارات کچھ دنوں کے لیے دے رکھے ہیں. سب کچھ نظام وہاں سے چلتا ہے، اوپر سے چلتا ہے. اس درویش کی بات اس لڑکے کو اچھی لگی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ صحیح بات کرتا ہے، مجھے یہاں آنا چاہیے. تو وہ لڑکا کیا کرنے لگا کہ جادوگر کے پاس ایک مرتبہ جاتا تو آتے ہوئے ایک مرتبہ اس بزرگ کے پاس سے ہو کر گزرتا، پھر جو ہے جادوگر کے پاس سے واپس گھر جاتے ہوئے اور ایک مرتبہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھتا. 2 مرتبہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. کوئی آدمی ٹی وی کے پاس یا تو غلط چیزوں کے پاس، موبائل کے ساتھ، غلط چیزوں کے ساتھ 3-4 گھنٹے لگاتا ہے، علماء کی مجلس میں، دینی مجلس میں معمولی وقت دیتا ہے تو دینی وقت کیوں نہیں چڑھتا ہے؟ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتا ہے دینی مجلسوں میں، اور وہاں پر 5-5 6-6 گھنٹے لگا رہے ہیں تو اس کا رنگ تو چڑھنا ہی ہے. تو وہ لڑکا جو ہے 2 مرتبہ اس راہب اور بزرگ کی مجلس میں حاضری دیتا. پھر لڑکا جو ہے ادھر جادو سیکھتا، ادھر راہب کے پاس دین کی باتیں سیکھتا. تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ صحیح کون ہے؟ وہ جادوگر جو بادشاہ کے دربار میں مجھے جادو سکھاتا ہے وہ تو کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور ادھر یہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں یہ بزرگ کوٹری کے اندر، یہ صحیح ہے کہ وہ بزرگ صحیح ہے. اسی جو ہے کشمکش میں تھا لڑکا، کنفیوز تھا کہ کس کو صحیح مانو، آخر صحیح کون ہے. لیکن لڑکے کے دل میں بات جو ہے یہ بیٹھ چکی تھی کہ یہ بندہ صحیح لگتا ہے، یہ جو راہب اللہ کے نیک بندے درویش ہیں جن کی باتیں مجھے صحیح لگتی ہے، جادوگر کی بات مجھے زیادہ صحیح نہیں لگتی. تو لڑکے کے دل میں جو ہے ایمان پیوست ہو گیا اور اس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا. پھر بھی اس نے سوچا کہ اللہ، دعا کی کہ اللہ دونوں میں سے کسی ایک جو صحیح ہو تیرے نزدیک وہ میرے دل میں تو راسخ کر دینا، اسی پر مجھے جمع دینا. ایک دن بہت عجیب واقعہ پیش آیا. وہ لڑکا گزر رہا تھا. یہ پورا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث ہے مکمل، مسلم شریف کے اندر یہ پوری طویل روایت ہے. قرآن کریم نے جو ہے تفصیل بیان نہیں کی. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے قتل اصحاب الاخدود کہ خندق والوں پر اللہ کی مار ہو، تباہ ہو جائے خندق والے. تو قرآن کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ واقعہ مشہور تھا، تو مشہور ہونے کی وجہ سے قرآن نے اس کی تمام تفصیلات بیان نہیں کی. قرآن نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ لوگ جانتے ہی ہیں. تو وہاں پر یمن کے اندر نجران کا یہ واقعہ ہے، اس لیے قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی. مسلم شریف کی بہت طویل روایت کے اندر اس کی پوری تفصیل جو میں بتا رہا ہوں ایسے ہی اسی الفاظ کے ساتھ اسی طرح موجود ہے. تو واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ وہ لڑکا جو ہے ایک مرتبہ گزر رہا تھا کسی راستے سے. حدیث کے اندر ہے کہ بہت بڑا درندہ جو لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ پریشان، مسافر ادھر رکے ہوئے ہیں، ادھر والے مین روڈ اگر جام ہو جائے تو لوگوں کے آنے جانے کا وہ راستہ تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا شیر تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا اژدہا تھا، وہ سانپ اژدہا جو ہاتھی کو بھی نکل جائے، اتنا بڑا اژدہا بھی ہوتا ہے. تو شیر ہو یا اژدہا ہو، البتہ لوگ پریشان ہو گئے، راستہ جو ہے بلاک کر دیا اس نے، آنا جانا بند. تو اتنے میں وہ لڑکا آیا. لڑکا آنے کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا، چھوٹا سا پتھر لیا. پتھر لینے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر وہ راہب سچا ہے، حق پر ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے اس شیر کو تو مار دے، اور اگر وہ کاہن سچا ہے اور وہ حق پر ہے تو جو ہے اس پتھر کے ذریعے سے اس شیر کو مت مار. آزمانے کے لیے کاہن، کیونکہ وہ کنفیوز تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا دونوں میں سے صحیح کون ہے، جادوگر صحیح ہے یا وہ راہب اللہ کے درویش بندہ صحیح ہے. تو اس نے یہ دعا کی کہ ان کان ھذا عبدک علی الحق، اگر وہ راہب راہ حق پر ہے تو جو ہے اس پتھر کے ذریعے سے اس ہاتھ جو ہے شیر کو تو مار دے، اور اگر کاہن جو ہے جادوگر صحیح ہے تو اس کے ذریعے سے مت مار. یہ کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر اس لڑکے نے جو ہے پتھر کو شیر پر مار دیا. تو پتھر لگنا ہی تھا کہ فوراً شیر ڈھیر ہو گیا، مر گیا. سارے لوگ جو رکے ہوئے تھے راستے کے دونوں جانب سب تعجب میں پڑ گئے. بھئی ایک چھوٹے سے پتھر سے شیر مرتا ہے.
کبھی نہیں. شیر کو مارنے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے طاقت. تو سارے لوگ جو ہے تعجب میں پڑ گئے, لڑکی شیر کو کس نے مارا, کس نے مارا؟ اس چھوٹے لڑکے نے مارا. کیسے مارا بھائی تم نے؟ تو کہا کہ یہ پتھر سے مارا. پتھر کے اندر کچھ نہیں ہے, میں نے اس اللہ کا نام لیا جس کے حکم سے یہ پورے کائنات کا نظام چلتا ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے, اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, اور کچھ دنوں کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں, ہم سب کو مرنا ہے, اسی کے پاس پھر پہنچنا ہے. دعوت شروع کر دی اس نے توحید لڑکے. میں نے کہا کہ میں نے اس کا نام لیا, اس کے نام کے اندر یہ تاثیر پتھر کے اندر آ گئی جس تاثیر نے شیر کو مار دیا. تو دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اس لڑکے سے قریب ہونے لگے. اب اس لڑکے کی باتوں کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے باتوں میں جو ہے عجیب اثر اللہ نے رکھ دیا. بلکہ جو ہے روایات کے اندر ہے کہ اس لڑکا جو ہے لوگ کوڑے کی بیماری اور کسی کو جو ہے الگ الگ قسم کے لا علاج بیماریاں ہوتی تھی, وہ لڑکا دعا کر دیتا تھا, وہ بیماری اچھی ہو جاتی تھی. اس لڑکے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی. کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو, لوگ دور و دراز سے اس لڑکے کے پاس آنے لگے. بھئی ایسا ایسا کوئی لڑکا نکلا ہے, لوگ پتہ لگا لیتے کہ نہیں, اور اس کے پاس دعا کرانے کے لیے پہنچنے لگے لوگ دور و دراز سے. اور وہ لڑکا دعا کرتا, صحیح میں بیماری صحیح ہو جاتی, شفایاب ہو جاتی. تو اتنے میں ایک آدمی جو پہلے بادشاہ کا وزیر تھا, وہ ذو نواز جو ظالم بادشاہ تھا, اس کا مین آدمی تھا, وزیر تھا, وہ دربار میں رہتے رہتے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پہلے بینائی صحیح تھی, جب بینائی چلی گئی, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, تو بادشاہ کے دربار سے اس کو نکال دیا. وہ آ گیا گھر پہ, نابینا ہو چکا تھا. تو اسے بھی پتا چلا کہ ایسا ایسا کوئی لڑکا آیا ہے, نکلا ہے, جو دعا کرتا ہے, اس کی دعا اللہ قبول کر لے تو اس کی دعا لگ جاتی ہے, کوئی بھی بیماری ہو صحیح ہو جاتی. تو وہ آدمی بھی آیا, آنے کے بعد بات کہنے لگا کہ بھئی جو ہے میری بینائی چلی گئی, ذرا میرے لیے. تو اس کے لیے بھی اس لڑکے نے دعا کر دی, فوراً اس کی بینائی واپس آ گئی, بالکل ثابت, پہلے جیسے آنکھ, اس سے بھی بہترین روشنی والی آنکھ ہو گئی. اس کو دیکھنے لگا, بلا چنگا ہو گیا. جب اس کی روشنی جو ہے بینائی واپس آ گئی, تو پھر واپس وہ بادشاہ کے دربار میں گیا. پھر بادشاہ اسے دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا, تیری آنکھیں کیسے صحیح ہوئی؟ کہا ایک لڑکا نکلا ہے ایسا, تو وہ دعا کرتا ہے, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میں بھی گیا اس کے پاس, تو اس نے دعا کی میرے لیے, تو میری آنکھیں صحیح ہو گئی. بادشاہ کو سن کے بہت ٹینشن آ گیا, کون ہے یہ؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس کی باتوں پر آ گئے ہیں اور یہ حق پر ہے وغیرہ. بادشاہ کو جو ہے اس کی نیند حرام ہو گئی. یہی بدماش لڑکا ہے جس کو میں نے اپنے شاہی خرچے سے اس کو جادوگر کے پاس خدمت میں رکھا تھا, پورا خرچہ دے کے, کھانے پینے کا, اور پوری اس کی تنخواہ دے کے. یہ حرامی بدماش جو ہے یہاں سے جا کر لوگوں کو ورگلا رہا ہے, دوسرا کوئی دین اختیار کر رہا ہے. پورا تیش میں آ گیا. اس لڑکے کو بلایا اور دھمکی دی, اور کہا کہ جو ہے تو نے یہ کہاں سے سیکھا, سچ بتا. بہت دھمکانے کے بعد اس نے کہا کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو وہاں پر موجود ہے, رہتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک اللہ صحیح ہے جو جس کے پاس پورا کائنات کا نظام ہے. سب تفصیل بتانے لگا. تو میں نے اس پر ایمان لایا, تو اللہ نے میری باتیں سچ کر دکھائی. میں اس اللہ کے نام سے دعا کرتا ہوں, اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں. یہ سن کے بادشاہ تو جو ہے سمجھ گیا وہ اندر اندر, لیکن اس کو تو اپنی جو ہے حکومت بچانی تھی نا, اس کو اپنا اقتدار سنبھالنا تھا, کرسی کی گرمی تھی. تو فوراً اس بزرگ کو بلایا. اسی طریقے سے اس آدمی کو بھی بلایا جو اس کا وزیر تھا, اس کی بینائی واپس ہوئی. تو روایات میں موجود ہے, دونوں کو حکم دیا گیا. آری جانتے ہیں نا, درخت وغیرہ چیرنے کا آلہ جو ہوتا ہے, کروت بولتے ہو گے آپ لوگ. اس کے ذریعے سے, آری سے منشار طلب ہے حدیث کے اندر, اس کے ذریعے سے سر سے لے کر پیر تک چروا دیا. زندہ آدمی کو اگر اس آری سے کروت سے چروائے تو کتنی تکلیف ہوگی. سر سے لے کر پیر تک, کہاں چیرو اس کو. اس راہب اللہ کے نیک بندے بزرگ کو بھی چروا دیا اسے. اسی طریقے سے اس کے مصاحب جو وزیر تھا, لڑکے کو دھمکانے کے لیے اور لوگوں کو عبرت دینے کے لیے, دیکھنا جو بھی آئے گا اس دین پر, اس لڑکے کے دین پر, اس کا یہ حشر کروں گا, چروا دوں گا سر سے لے کر پیر تک. پھر لڑکے کو کہا, دیکھ لیا نا کیا حشر ہوا, اب تیری باری ہے, جلدی سے جو ہے باز آ جا اور لوگوں میں اعلان کر کہ غلط دین کی طرف میں بلا رہا تھا, میں غلطی پر تھا.
بادشاہ کی جو ہے نان و نفقے پر میں پل رہا تھا، جادو سیکھ رہا تھا، میں نے بدماشی کی، اعلان کر۔ لڑکے نے کہا نہیں، یہ اعلان نہیں ہوگا، ایک اللہ جو حق ہے، جس کا اقتدار، جس کی حکومت پورے کائنات اور پورے عالم میں ہے، وہی حقیقی مالک و بادشاہ ہے، اسی کا میں اعلان کروں گا، تجھے تیرے اختیار میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں نہیں ڈرتا۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا، دیکھ بہت برا حشر ہوگا، نے کہا کر لے حشر جو کرنا ہے، دیکھو۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی اس کا جو ہے اس کی سزا انتہائی خطرناک اور ایسی سزا جو آج تک کسی کو میں نے نہیں دی، ایسی سزا، ایک کام کرو اس کو لے جاؤ، پہلوان قسم کے 8-10 جوانوں کو تیار کیا، بہادر قسم کے، بھائی اس کو یہ پہاڑ کے سب سے اوپر چوٹی پر لے جاؤ پہاڑ، اور اس کو جو ہے ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے وہاں سے گراؤ، اس کو گرا کے مارو، یہ ایسے سدھرے گا نہیں۔ تو جو ہے یہ 8-10 لوگ لے گئے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے گرا کر مارنے کے لیے۔ جب یہ لوگ پہنچے چوٹی پر، روایات میں ہے کہ اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اگر تیرا دین حق ہے، میں اگر حق پر ہوں تو مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اور تیرے دین کے حق ہونے کا اعلان اور اس کا اظہار کو فرما دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ زلزلہ شروع ہو گیا، پہاڑ ایسے ہلنے لگا، ختم، اور جو ہے ایسا سخت زلزلہ ہے، سب کے سب گر کر تباہ ہو گئے، مر گئے۔ وہ لڑکا دوڑتے ہوئے زندہ صحیح سالم وہ آ کر پہنچ گیا۔ پھر بادشاہ کو پتا چلا یہ سب کے سب بادشاہ کے لوگ مر گئے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو بہت عجیب بچہ ہے یہ۔ پھر جو ہے کہا کہ جو ہے اس کی سزا اب میں سمجھ میں آئی ہے، اس کو لے جاؤ بڑی سی کشتی میں، اور بیچ سمندر میں جہاں پر بالکل طغیانی لہر ہو، بالکل وہ چل رہی ہو طغیانی لہر، بیچ میں اس کو پھینک کر آ جاؤ۔ تو کشتی میں دے کر اس نے 10-12 لوگوں کو بھیجا کہ بھائی اس کو لے جا سمندر کے بیچ طغیانی لہر میں پھینک کر آ جاؤ۔ لے گئے لوگ، 8-10 لوگ لے کر پہنچ گئے اس کو۔ جب لے گئے تو اچانک سمندر کے اندر ہوا چلی اور ڈاوا ڈول ہونے لگی، کشتی ہلنے لگی، ہلتے ہلتے کشتی جو ہے بالکل پانی کے نیچے، سب کے سب ڈوب کر مر گئے۔ وہ لڑکا جو ہے تختہ پکڑ کر تیرتے ہوئے کنارے میں پہنچ گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ یہ ہے کیا مصیبت ہے، اس کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، کیا کروں۔ لوگ دھیرے دھیرے اس کی باتوں کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ حق ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اس کی دعوت جو ہے عام ہو جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ مجھے صحیح میں مارنا چاہتے ہو تو جب تک وہ میرا اللہ جس نے میری روح جو ہے اور جسم سب کچھ اسی کے اختیار میں، جب تک وہ موت نہیں دے گا، دنیا کی تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے مجھے مارنے کی، نہیں مار سکتے۔ بادشاہ اندر اندر گھبرا گیا کہ صحیح میں تو یہ مرتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ میں بتاؤں گا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ اختیار کرو تو میں مر جاؤں گا، مار سکتے ہو مجھے۔ تو روایت میں ہے کہ اس نے بتایا کہ دیکھو مجھے مارنے کے لیے آپ یہ طریقہ اختیار کرو، سارے ملک میں اعلان کرا دو کہ سب لوگ پہنچ جائے میرے جو ہے موت کا منظر دیکھنے کے لیے، اور جب سب لوگ پہنچ جائے تو مجھے سولی پر جو ہے ہاتھ وغیرہ باندھ کر سولی پر لٹکا دو۔ لٹکانے کے بعد ایک جملہ کہنا کہ بسم اللہ رب الغلام، تیر پر جو ہے یہ جملہ کہہ کر تیر مارنا میرے ایک پٹی پر، یہاں پر تیر مارنا، میں مر جاؤں گا، لیکن یہ شرط ہے سارے لوگ موجود ہو اور یہ جملہ کہنا ضروری ہے، بسم اللہ رب الغلام، کہ میں تیر چلاتا ہوں اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے، اس لڑکے کا جو حقیقی پروردگار ہے اس کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، یہ مرے گا نہیں تو یہی اختیار کرو۔ تو اس نے وہی کیا، پورے ملک میں اعلان کروا دیا، سب لوگ پہنچے، حاضر ہو کھلا کھلا جگہ پر، کھلا تاریخ میں، جو اس لڑکے کو جو ہے اس کو موت دینی ہے عبرتناک، سب لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن لڑکے کے ذہن و دماغ میں کچھ عجیب جو ہے ترتیب اور جو ہے تدبیر تھی۔ تو سب لوگ پہنچ گئے، لڑکے کے کہنے کے مطابق اسے سولی پر لٹکا دیا گیا، اور تیر لے کر جو ہے یہی جملہ بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ رب الغلام، حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ اس نو لڑکے کے پروردگار کے نام سے تیر چلاتا، یہ کہہ کر تیر چلانا تھا کہ فوراً لڑکا جو ہے جاں بحق ہو گیا، وہ مر گیا، شہید ہو گئے، شہادت نصیب ہو گئی اس لڑکے کی۔
لیکن بے شمار پورے ملک سے لوگ امڑتے ہوئے وہاں پر موجود تھے. لڑکے کو یہی دعوت دینی تھی کہ اگر میں ایسے ہی مر جاؤں، کسی کو پتا چلے کسی کو نہ چلے. یہاں تو جو ہے پورا ملک کا میڈیا سارے لوگ موجود ہیں، سب کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی رب الغلام کون ہے، اس میں بہت بڑی تاثیر ہے، وہی حقیقی پروردگار ہے، اسی کے حکم و اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے، باقی کسی کے حکم و اشارے سے کچھ نہیں ہوتا، سب دھوکہ ہے، غلط ہے. تو یہ سن کر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ایمان میں آنے لگے کہ نہیں، حقیقی پروردگار وہی ہے جس پروردگار کے دین پر اس لڑکے نے جو ہے دین کو قبول کیا. تو بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی ہوا، بے شمار لوگ ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہو رہے لوگ کہ حقیقی پروردگار کے نام، جس لڑکے کے نام پر، جس پروردگار کے نام پر اس لڑکے نے اپنی جان دی وہی ہے پروردگار، وہی وہ خالق و مالک ہے، باقی سب. تو بادشاہ جو ہے ڈر گیا، سمجھ گیا کہ میری حکومت اقتدار کا خطرہ ہے. اب جو ہے بے شمار لوگ جو ہے، ایک روایت میں ہے 10,000 سے اوپر تعداد پہنچ گئی. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں کہ وہ لڑکا جو ہے جو جس دین پر تھا وہ دین، اصل دین وہی ہے. بادشاہ جو جادو والا دین ہے اور غلط دین ہے، ظلم و زیادتی والا، یہ جھوٹ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے. دین تو حق کا نام ہے، یہ حق رکھتا ہے، باقی سب باطل ہے، جھوٹ ہے. تو بادشاہ کو بہت زیادہ پیش آ گیا اور جو ہے سمجھ گیا یہ تو مرتے مرتے بہت بڑی دعوت دے کے گیا. لڑکے نے جو تدبیر اختیار کی، اپنی جان تو دے دی اس نے، لیکن اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو ہمیشہ کے لیے بلند کر کے چلا گیا وہ لڑکا. تو بادشاہ نے کہا، اعلان کرا دیا کہ بھائی دیکھو، دین سے پھر جاؤ، مجھے جو سجدہ نہیں کرے گا، میں جس دین کی طرف بلاتا ہوں اس کی طرف جو نہیں آئے گا، ان کے لیے خندق تیار ہے، دہکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس آگ کے اندر بالکل زندہ ڈال دیا جائے گا. اسی خندق کا تذکرہ ہے، اخدود، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے، اسی خندق کا تذکرہ ہے. تو روایت میں موجود ہے کہ اس بادشاہ نے بہت بڑی خندق کھدوائی، بڑی بڑی لکڑیاں لا کر، طرح طرح سے آگ بھڑکانے والی چیزوں کو لا کر خطرناک قسم کی آگ بھڑکائی، اور جو ہے اعلان کرا دیا کہ جو ہے اس دین کا انکار کر، بادشاہ کو مان، اس دین کو اگر نہیں جھٹلاتا ہے، اس دین سے نہیں پھرتا ہے تو فوراً آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ کہہ کر جو ہے لوگوں کو وہ ڈالنے لگا. اچھا، وہ منظر دیکھنے کے لیے اسٹیج لگایا بادشاہ نے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، قرآن نے خود کہا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں خندق ہے سامنے، سب ایمان والوں کو وہاں پر آگ میں وہ ڈال رہا ہے. ادھر جو ہے سامنے تھوڑے فاصلے پر اسٹیج لگایا، بادشاہ کے چمچے، اس کے کارندے، سب لوگ بیٹھ کے وہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تاکہ ان کو خوشی ملے کہ کس طریقے سے تڑپ تڑپ کر یہ مر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو بادشاہ منظر دیکھنے کے لیے اسٹیج لگا کر بیٹھے ہوئے سب لوگ. روایت میں ہے تقریباً 12,000، بعض روایت میں 20,000 لوگوں کو اس بدماش ظالم بادشاہ نے اس خندق کے اندر ڈال کر زندہ جلایا. لیکن اللہ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوا اس موقع پر کہ اللہ نے اس اہل ایمان کو جب وہ ڈال رہا تھا تو آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے رہے. تو آگ کی تکلیف، آگ ان کے لیے گل گلزار اور بالکل راحت کی چیز بن گئی. آگ کی تکلیف کا ذرہ برابر کسی اہل ایمان کو احساس ہی نہیں ہوا آگ میں پڑنے سے پہلے، کیونکہ جل کر جو مرنے کی تکلیف ہے بہت خطرناک تکلیف ہے. تو وہ اس تکلیف کا کسی کو احساس ہوا ہی نہیں، کسی کو نہیں ہوا. اس سے پہلے ان کی روح قبض کر لی گئی. تو اس وقت جو ہے ایک عورت روایت کے اندر ہے، صحیح روایت کے اندر، ایک عورت کے گود میں دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ تھا. وہ عورت بھی لائی گئی آگ کے سامنے، اسے بھی پھینکنے کے لیے. جب یہ کرنے لگے تو عورت تھوڑی سی، کیونکہ ماں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ چھوٹے بچے کی وجہ سے ماں کی جو ہے، ماں کے دل میں وہ مہربانی، وہ شفقت کا جذبہ امٹ آیا کہ اللہ یہ کیسے جلے گا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اس کو جلتا ہوا میں کیسے دیکھوں گی. تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ماں کے دل میں آئی، وہ جانا نہیں چاہ رہی خندق کی آگ کی طرف. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو ہے
گویائی عطا فرما دی. دودھ پیتا بچہ وہ بولتا نہیں تھا، وہ بچہ بولنے لگا کہ ماں کود جا آگ کے اندر، تو حق پر ہے، ڈر مت، شرما نہیں، تو حق پر ہے، کود جا، خوف نہ کر. روایت کے اندر ہے کہ ماں کی گود میں کچھ بچوں نے بات کی ہے، جن میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے اور ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. فی المہد صبیہ، لوگوں سے آپ نے بھی بات کی تھی. تو اس لڑکے کی زبان میں اللہ نے گویائی دی تھی کہ ماں پیچھے مت ہٹ، گھبرا نہیں، تو حق پر ہے، کود جا. تو یہ کہہ کر جو ہے کہتے ہی ماں عورت جو ہے بلا خوف و خطر کود پڑی بچے کو لے کر. پھر اللہ کا عجیب کرشمہ یہ ہوا کہ یہ منظر دیکھ رہا تھا بادشاہ اپنے چمچوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، کارندوں کے ساتھ. اچانک خطرناک قسم کی طوفانی طغیانی ہوا چلی اور وہ آگ جو ہے بھڑک کر اسٹیج تک پہنچ گئی اور پورے اسٹیج کو لے لیا اپنے لپیٹ میں. بادشاہ کو، ماں، اس کے سب چمچوں کے، کارندوں کے، سب کو جلا کر اسی میں خاکستر کر دیا. ایمان والوں کی تو جو ہے کچھ دنوں کی دنیا کچھ نہیں، ان کو تکلیف بھی چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس کا تو جو ہے دنیا کے اندر جہنم کا نظارہ دیکھ کر گیا، جل کر خاکستر ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا اس کا. تو یہ کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ واقعہ قرآن سنا رہا ہے اس وقت جب حضرات صحابہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے حالات ہیں. کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو مصیبت کے سامنے جھونک دینا ہے. تو یہ واقعہ سن کے تسلی ہو کہ ہم پر جو ہے پہلی مرتبہ مصیبت نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائے گئے، ان کو بھی آزمایا جائے گا. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ واقعہ جو ہے خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پورا بتا دیا. انشاءاللہ آیتوں کی تفسیر اور ایک ایک آیت کی مختصر تشریح اور اس صورت کے اندر خاص طور پر ہمارے حالت حاضرہ میں بہت کچھ جو ہے کے اعتبار سے بہت کچھ دروس ہے. آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس صورت کی روشنی میں بہت کچھ اس میں سیکھنے کی چیزیں ہمارے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ